شوگر کا مرض مریض کو قبر کی کندھوں تک لے جاتا ہے۔ شوگر کے بارے میں مکمل تفصیلاً معلومات جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ استفادہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیابیطس، ڈائبٹیز، شوگر، یہ نام تو آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ ذیابیطس ایک دائمی بیماری ہے جو یا تو اس وقت ہوتی ہے جب لبلبہ کافی مقدار میں انسولین پیدا نہیں کر رہا ہوتا، یا لبلبہ انسولین پیدا تو کر رہا ہوتا ہے لیکن جسم اس انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا۔ انسولین ایک ہارمون کا نام ہے جو خون میں گلوکوز کو منظم کرتا ہے۔ ہائپر گلیسیمیا، جسے بلڈ گلوکوز میں اضافہ یا بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے، بے قابو ذیابیطس کا ایک عام اثر ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے بہت سے نظاموں، خاص طور پر اعصاب اور خون کی نالیوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک سرچ کے مطابق 2014 میں 18 سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد میں سے 8.5% لوگوں کو ذیابیطس کا مرض تھا۔ 2019 میں ذیابیطس 1.5 ملین اموات کی وجہ بنی۔ ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی تمام اموات میں سے 48% اموات ایسی ہوئی جو 70 سال کی عمر سے کم عمر والے افراد تھے۔ کم آمدنی والے ممالک میں ذیابیطس سے اموات کی شرح میں 13% تک اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے۔ ذیابیطس کی 2 ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ میں علامات اچانک ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری ٹائپ میں علامات ہلکی ہوتی ہیں اور ان کو نظر آنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ذیابیطس کی علامات میں شامل ہے بہت زیادہ پیاس کا لگنا، معمول سے زیادہ کثرت سے پیشاب کی ضرورت کا محسوس ہونا، تھکاوٹ محسوس کرنا، غیر ارادی طور پر وزن کا کم ہو جانا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذیابیطس دل، گردے اور اعصاب میں خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ذیابیطس کے شکار افراد میں صحت کے مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جن میں ہارٹ اٹیک، فالج اور گردے کی خرابیاں شامل ہیں۔ ذیابیطس آنکھوں میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا کر بینائی کے مستقل نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ذیابیطس میں مبتلا بہت سے لوگوں کو اعصابی نقصان اور خون کے خراب بہاؤ کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسائل پاؤں کے السر کا سبب بن سکتے ہیں جو پاؤں کی کٹائی کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ بعض عورتوں کو حاملہ ہونے کے بعد ذیابیطس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حمل والی ذیابیطس حمل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ حمل کی ذیابیطس والی خواتین کو حمل اور پیدائش کے دوران پیچیدگیوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی خاتون اور ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ذیابیطس کا مرض چل سکتا ہے۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض کو جاننے کے لیے 4 قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 A1C ٹیسٹ، نمبر 2 فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ، نمبر 3 رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ، نمبر 4 گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ۔ A1C ٹیسٹ آپ کے پچھلے 3 مہینوں کی بلڈ شوگر لیول کی پیمائش کرتا ہے۔ A1C یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی ذیابیطس کے مریضوں کی تشخیص کے ساتھ ساتھ خون میں شوگر کی سطح کی نگرانی کے لیے سب سے عام خون کا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے، یعنی خون کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ 24 گھنٹوں کے اندر عام طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ A1C ٹیسٹ کی اگر رینج 6.5% آئے یا اس سے زیادہ ہو تو یہ شوگر یا ذیابیطس کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 2 فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ۔ فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ میں یہ مخصوص تقاضے ہوتے ہیں۔ رات بھر کا روزہ، کم از کم 8 گھنٹے تک پانی کے علاوہ کسی اور چیز کا کھانا پینا ممنوع ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے کے روزے کے بعد خون کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ ٹیسٹ صبح ناشتے سے پہلے کرواتے ہیں۔ اگر فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ کی رینج 126 mg/dl سے زیادہ آئے
تو یہ پری ڈائبٹیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ، رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ یعنی بے ترتیب شوگر ٹیسٹ، اس کے لیے آپ کو کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے دن میں کسی مخصوص وقت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی بھی ٹائم آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ خون میں موجود شوگر کی بے ترتیب سطح کی پیمائش کرتا ہے۔ اس میں بھی خون کا نمونہ لیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ فوراً ہی سامنے آ جاتا ہے۔ رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کی نارمل رینج 110 سے 140 mg/dl کے درمیان ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ بھی فاسٹنگ ٹیسٹ کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی 8 گھنٹے کی کم از کم بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پانی تو مریض استعمال کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی چیز اور کھا پی نہیں سکتا۔ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جسم میں شوگر یا گلوکوز کے بارے میں کیا رد عمل ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے اسے عام طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کی اسکریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اسے حاملہ خاتون کی اسکریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو کم از کم 8 گھنٹے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 8 اونس گلوکوز کا محلول پلایا جاتا ہے۔ اس کے 2 گھنٹے بعد آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح کی پیمائش کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس ٹیسٹ کی رینج 199 سے اوپر آئے تو یہ ذیابیطس کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کے مطابق 45 سال یا اس سے زیادہ عمر افراد کو ہر 3 ماہ بعد یہ اسکریننگ لازمی کروانی چاہیے۔ ذیابیطس اور اس کی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد کے لیے صحت مند جسمانی وزن کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر روز کم از کم 30 منٹ تک اعتدال پسند ورزش کا کرنا، جسمانی طور پر محرک رہنا، صحت مند غذاؤں کا کھانا، چینی وغیرہ سے پرہیز کا کرنا، تمباکو نوشی سے پرہیز آپ کو شوگر کے مرض سے بچا سکتا ہے۔ ذیابیطس شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت ہی انتہائی مختصر اور انتہائی کارآمد ہے۔ بہت سے لوگوں نے استعمال کیا جن کے استعمال سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہی۔ اس دوائی کے اجزاء نوٹ فرما لیجئے۔ بادام کی گری، اس کا کوئی بھی دانہ کڑوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی تعداد 100 عدد ہونی چاہیے۔ کالی مرچ ثابت، اس کی تعداد بھی 100 عدد ہونی چاہیے۔ جتنی موٹے سائز کی کالی مرچ ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ سبز الائچی چھلکے سمیت، اس کی تعداد بھی 100 عدد ہونی چاہیے۔ کالے چنے بھنے ہوئے چھلکے سمیت، یہ 1 پاؤ کے قریب ہونے چاہیے۔ نیم کے پتے، اس کی تعداد بھی 100 عدد کے قریب ہونی چاہیے۔ نیم کے پتوں کو تازہ توڑ لیں اور دھو کر چھاؤں میں سکھا لیں، خشک کر لیں، ان کا بھی پاؤڈر بنا لیں اور باقی تمام چیزوں کا بھی پاؤڈر بنا لیں اور دن کے کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں۔ یاد رہے یہ مقدار 20 سال سے زیادہ عمر افراد کے لیے ہے۔ کوئی بھی دوائی اگر میری بتائی ہوئی ہو یا کسی بھی طبیب یا کسی بھی معالج کی بتائی ہوئی ہو، خاص طور پر سوشل میڈیا پر بتائی ہوئی ہو، اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی طبیب، قریبی حکیم، قریبی معالج سے مشورہ لازمی لیں۔ شکریہ۔